فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رہ شہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 128، فصل نمبر 11، لفظ ہے اختلاف، باب نمبر ہے 1042، عنوان ہے سب لوگوں کا ایک ہی دین تھا۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے اس بارے میں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں ارشاد باری تعالیٰ، پہلے سب لوگ ایک ہی دین رکھتے تھے، پھر آپس میں جھگڑنے لگے، تب اللہ نے نجات کی خوشخبری دینے اور عذاب سے ڈرانے والے پیغمبروں کو بھیجا اور ان پیغمبروں کے ساتھ برحق کتاب بھی نازل فرمائی تاکہ جن باتوں پر لوگ جھگڑتے تھے کتاب خدا ان کا فیصلہ کر دے۔ پھر اس سے اختلاف کیا بھی تو انہی لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، اور سب لوگ تو پہلے ایک امت ہی تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اے رسول اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات قیامت کا وعدہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو اس کا فیصلہ ان کے درمیان کب کا کر دیا گیا ہوتا۔ حدیث نمبر 4823۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ایک ہی دین پر ایک ہی امت تھے اور وہ فطرت الہی تھی۔ وہ نہ تو ہدایت یافتہ تھے اور نہ ہی گمراہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کی فرمایا، اور یہ حدیث امام محمد باقر علیہ السلام کی نور الثقلین کی جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 109 اور مجموع البیان میں بھی موجود ہے۔ یہ حدیث کا نمبر ہے 4824۔ یعقوب بن شعیب کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے قول کان الناس امۃ واحدہ کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات نوح علیہ السلام سے پہلے تھی کہ تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، وہ بھٹکے ہوئے تھے، نہ تو وہ مومن تھے، نہ کافر اور نہ ہی مشرک۔ اور یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 پر ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ تفسیر المیزان کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157 اور صفحہ نمبر 212 پر تفصیل ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ اس بارے میں۔ صفحہ نمبر 130 ہے، باب ہے 1043 عنوان ہے اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی قسم کی امت بنا دیتا، مگر وہ تو جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت فرما دیتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ تو جس کو چاہتا ہے ہدایت کر کے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے، اور ظالموں کا کوئی یاور ہے نہ مددگار۔
مؤلف کہتے ہیں کہ تفسیر علی بن ابراہیم میں ہے کہ خدا کا یہ قول، یعنی اگر خدا چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر خدا چاہتا کہ ان سب کو ملائکہ کی مانند معصوم بنا دے تو وہ اس پر قادر تھا، مگر وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کر کے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ صفحہ نمبر 131 اور باب نمبر ہے 1044، عنوان ہے ایک ہی امت۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 92 میں، بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو بس میری ہی عبادت کرو۔ اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو بس تقوی اختیار کرو۔ مؤلف کہتے ہیں تفسیر علی بن ابراہیم میں ہے کہ امت واحدہ کے بارے میں فرمایا کہ مذہب واحد پر، اور یہ روایت تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 525 تفسیر المیزان میں ہے کہ امت وہ جماعت ہوتی ہے جس کو ایک ہی مقصد پر مجتمع کیا جائے۔ آیت میں جو خطاب ہے کہ اس کا سیاق کی آیت اس بات پر شاہد ہے کہ یہ عمومی خطاب ہے اور تمام بنی نوح انسان کے مکلف افراد کو شامل کیا گیا ہے، اور امت سے مراد ہی نوح انسانی ہے اور نوح واحد ہے۔ اچھا، ہذہ امتکم میں تانیث کا اشارہ خبر کے مؤنث ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نوع انسانی تمام افراد بشر کی امت ہے اور یہی امت واحدہ ہے، اور میں خدائے واحد تمہارا رب ہوں، کیونکہ میں ہی تمہارا مالک ہوں اور تمہارے امور کی تدبیر کرتا ہوں، لہٰذا تم صرف میری ہی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں۔ صفحہ نمبر 132، باب نمبر ہے 1045، عنوان ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے آل عمران کی آیت نمبر 103 میں، اور تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اور اپنے حال پر خدا کے احسان کو یاد کرو۔ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی، پس تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ حدیث نمبر 4825، حق تو یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی بھی وقت کسی ایک امر پر اجتماع کر لیتی ہے تو اس کا معاملہ پختہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی گرہ محکم ہو جاتی ہے تو تم اپنے دشمن معاویہ اور اس کے لشکر کے قتل کے لیے ایک جماعت ہو جاؤ اور ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑو۔ اور یہ حدیث ہے امیر المومنین علیہ السلام کی شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 185 پر۔ حدیث نمبر ہے 4826، اسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ کیونکہ اللہ کا ہاتھ اتحاد اور اتفاق رکھنے والی جماعت پر ہے۔ تفرقہ اور انتشار سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ جماعت سے الگ ہو جانے والا شیطان کی جماعت میں چلا جاتا ہے، جس طرح گلے سے کٹ جانے والی بھیڑیے سے مل جاتی ہے۔ اور یہ حدیث ہے امیر المومنین علیہ السلام کی شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 112۔ حدیث نمبر ہے 4827، ضروری ہے کہ تمہیں اسلام اور اس کا وقار باہمی بغاوت اور ظلم اور ناشائستہ گفتگو سے باز رکھے، تمہاری باتوں میں وحدت ہو اور تم اللہ کے اس دین کو
اللہ کے اس دین کو پکڑے رہو جس کے علاوہ کوئی اور دین کسی سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور اخلاص کے اس کلمے کو بھی لازماً پکڑے رہو جس پر دین کے قیام کا انحصار ہے۔ یہ حدیث امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے، شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 45 پر۔ حدیث نمبر ہے 4828۔ تمہیں ان عذابوں سے ڈرنا چاہیے جو تم سے پہلی امتوں پر اور ان کی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے نازل ہوئے۔ اپنے اچھے اور برے حالات میں ان کے احوال اور واردات کو پیش نظر رکھو اور اس امر سے خائف اور ترساں رہو کہ کہیں تم بھی انہی کے ایسے نہ ہو جاؤ۔ اگر تم نے ان کے دونوں یعنی اچھی اور بری حالتوں پر غور کر لیا تو پھر ہر اس چیز کی پابندی کرو جس کی وجہ سے عزت و برتری نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا۔ دشمن ان سے دور رہے، عیش و سکون کے دامن ان پر پھیلائے گئے، نعمتیں سرنگوں ہو کر ان کے ساتھ ہو گئیں، اور عزت اور سرفرازی نے اپنے بندھن ان سے جوڑ لیے۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ وہ افتراق سے بچے اور اتفاق و یکجہتی پر قائم رہے، اسی پر ایک دوسرے کو ابھارتے تھے اور اس کی باہم سفارش کرتے تھے۔ لہٰذا ہر اس امر سے بچ کر رہو جس نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ ڈالا اور قوت اور توانائی کو ضعف میں بدل ڈالا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے دلوں میں کینہ اور سینوں میں بغض رکھا، ایک دوسرے کی مدد سے پیٹھ پھیر لی اور باہمی تعاون سے ہاتھ اٹھا لیا۔ پس تم کو لازم ہے کہ گزشتہ زمانے کے اہل ایمان کے واقع اور حالات پر غور و فکر کرو۔ غور کرو کہ جب ان کی جمعیتیں یکجا، خیالات یکسو اور دل یکساں تھے اور ان کے ہاتھ ایک دوسرے کو سہارا دیتے، تلواریں ایک دوسرے کی معاون اور مددگار تھیں، تو ان کی بصیرتیں تیز اور ارادے متحد تھے۔ اس وقت ان کا عالم کیا تھا؟ کیا وہ اطراف زمین میں فرمانرواں اور دنیا والوں کی گردنوں پر حکمران نہ تھے؟ اور تصویر کا یہ رخ بھی دیکھو، جب ان میں پھوٹ پڑ گئی، یکجہتی درہم برہم ہو گئی، ان کی باتوں اور دلوں میں اختلافات کے شاخسانے پھوٹ نکلے، وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے اور کئی جتھے بن کر ایک دوسرے سے لڑنے لگے، تو ان کی عزت اور بزرگی کا پیرہن اتار لیا، نعمتوں کی آسائشیں ان سے چھین لی، اور تمہارے درمیان ان کے واقعات کی حکایتیں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے باقی رہ گئیں۔ یہ خطبہ حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ہے، خطبہ نمبر 192، اور اس کا ہے خطبہ قاصعہ، اور قول مؤلف ہے کہ تمام خطبے کا آخر تک مطالعہ کیا جائے، یعنی نہج البلاغہ کو پڑھا جائے۔ صفحہ نمبر 126، باب نمبر 1046، عنوان اختلاف اور تفرقہ۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ہوتا ہے، اور تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4829، خدا کی قسم جس نبی کی امت نے اس کے بعد اختلاف کیا، اس امت کے اہل باطل اس کے اہل حق پر غالب آ گئے، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے بچا لیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ خطبہ شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 181 پر ہے، امالی صدوق صفحہ نمبر 138 پر بھی ہے۔ حدیث نمبر 4830، جس امت نے بھی اپنے نبی کے بعد اختلاف کیا، اس کے اہل باطل اس کے اہل حق پر غالب آ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، کنز الاعمال، حدیث نمبر 929۔ حدیث نمبر ہے
4831 خدا کے دین میں رنگ بدلنے، اختلاف پیدا کرنے سے بچتے رہو، کیونکہ جو جماعت حق پر ہو لیکن تم اسے ناپسند کرتے ہو، باطل پر مبنی اس تفرقے سے بہتر ہے کہ جسے تم پسند کرتے ہو۔ خداوند عالم نے تفرقے کی وجہ سے کسی کو بھی اچھائی عطا نہیں فرمائی، چاہے وہ گزشتہ لوگوں میں سے ہوں یا آئندہ میں سے۔ امیر المومنین علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 23 پر یہ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 4832 بے شک شیطان نے تمہارے لیے اپنی راہیں آسان کر دی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دین کی ایک ایک گرہ کھول دے اور تم میں یکجائی کی بجائے پھوٹ ڈلوائے، پس تم اس کے وسوسوں اور جھاڑ پھونک سے منہ موڑے رہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 291 خطبہ نمبر ہے 120۔ حدیث نمبر 4833 خدا کی قسم میں تو اب ان لوگوں کے متعلق یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ وہ عنقریب سلطنت و دولت کو تم سے ہتھیا لیں گے، اس لیے کہ وہ مرکز یعنی باطل پر متحد و یکجا ہیں اور تم اپنے مرکز حق سے پراگاندہ اور منتشر ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ نمبر 25 نہج البلاغہ میں حدیث نمبر ہے 4834 آپس میں اختلاف نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ ہلاک ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نمبر ہے 894 کنز الاعمال میں۔ حدیث نمبر 4835 اختلاف نہ کرو کہ اس سے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنز الاعمال حدیث نمبر 895۔ حدیث نمبر 4836 کیا جب تم میرے پاس سے اٹھ کر گئے تھے تو متحد اور یکجا تھے، اور جب واپس آئے ہو تو منتشر اور متفرق تھے؟ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں تفرقہ بازی نے ہی ہلاک کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 920۔ حدیث نمبر ہے 4837 یہ امر یعنی حکومت بنی امیہ میں اس وقت تک قائم رہے گا جب تک وہ آپس میں اختلاف نہیں کریں گے، اور یہ حدیث ہے امیر المومنین علیہ السلام کی کنز الاعمال حدیث نمبر 31757 31754۔ حدیث نمبر ہے 4838 بنی امیہ کے لیے ایک مہلت کا میدان ہے جس میں وہ دوڑ لگا رہے ہیں، جب ان میں باہمی اختلاف رونما ہوا تو پھر سمجھ بھی ان پر حملہ کریں۔ یہ حدیث ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ بنو امیہ کے لیے ایک مہلت کا میدان ہے جس میں وہ دوڑ لگا رہے ہیں، جب ان میں باہمی اختلاف رونما ہوا تو پھر جو بھی ان پر حملہ کریں تو غالب آ جائیں گے، اور یہ حکمت نمبر 464 ہے مولا علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ میں۔ حدیث نمبر ہے 4839 جب دو مختلف دعوتیں ہوں گی تو ان میں سے ایک ضرور دوزخ کی دعوت ہوگی، اور یہ بھی حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 182 ہے۔ صفحہ نمبر 139 باب ہے 1047 عنوان ہے اختلاف عذاب الہی ہے۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے اس بارے میں؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے، اے رسول کہہ دیجئے کہ وہی اس پر اچھی طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر عذاب تمہارے سر کے اوپر سے نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے،
یا ایک گروہ کو دوسرے سے بھڑکا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو بعض آدمیوں کی سختی کا مزہ چکھا دے۔ حدیث نمبر ہے 4840۔ میں نے رغبت اور رہبت، خوف اور امید یعنی کی نماز پڑھی اور اپنے رب سے 3 چیزوں کی دعا مانگی، جبکہ اس نے مجھے وہ چیزیں تو دے دی اور ایک کو 2 چیزیں تو دے دی اور ایک کو مجھ سے روک لیا۔ میں نے اس سے دعا مانگی کہ میری امت کو قحط میں مبتلا نہ کرے، اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ اس پر اس کے دشمن کا غلبہ نہ دے، اس نے یہ سوال بھی مان لیا۔ پھر اس سے عرض کیا کہ امت کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے نہ بھڑائے، اس نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ یہ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنز الاعمال، حدیث نمبر 31098، نور الثقلین کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 764، اور یہ حدیث مجموع البیان میں بھی ہے۔ حدیث نمبر ہے 4841۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کہ ایک گروہ کو دوسرے سے نہ بھڑا دے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد دین کے بارے میں اختلاف اور ایک دوسرے کو طعن اور تشنا کرنا ہے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو بعض آدمیوں کی سختی کا مزہ چکھا دے سے مراد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور یہ سب کچھ اہل قبلہ کے بارے میں ہے۔ اور یہ حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب، نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 724 پر۔ حدیث نمبر ہے 4842۔ ایک یہودی نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا، ابھی تم لوگوں نے اپنے نبی کو دفن بھی نہیں کیا تھا کہ ان کے بارے میں اختلاف شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے ان کے بارے میں اختلاف نہیں کیا بلکہ ان کے بعد جانشینی کے سلسلے میں اختلاف ہوا، مگر تم تو وہ لوگ ہو کہ ابھی دریائے نیل سے نکل کر تمہارے پیر بھی خشک نہ ہوئے تھے، اپنے نبی سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے خدا ہیں۔ تو موسیٰ نے فرمایا، بے شک تم جاہل قوم ہو۔ اور یہ حدیث بھی امیر المومنین علیہ السلام کی ہے، نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 317، صفحہ نمبر 142، باب ہے 1048، عنوان ہے میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ حدیث نمبر ہے 4843۔ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اور یہ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کنز الاعمال، حدیث نمبر 28682۔ حدیث نمبر ہے 4844۔ عبد المومن انصاری کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کچھ لوگ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ میں نے عرض کیا، اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر کیا اس اجتماع کو تو عذاب نہ ہوا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو یا وہ سمجھتے ہیں، بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی ان میں سے ہر گروہ کی ایک جماعت اپنے گھروں سے کیوں نہیں نکلتی تاکہ علم دین حاصل کرے، اور جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو ان کو عذاب آخرت سے ڈرائے تاکہ یہ لوگ ڈریں۔ لہٰذا خدا نے ان لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ان کا یہ الگ الگ آنا جانا اختلاف برابر جاری رہے۔ وہ رسول خدا سے احکام دین سیکھ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ جائیں اور انہیں دین کی تعلیم دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے اختلاف سے مراد شہروں سے آنا جانا ہے، تاکہ دین کے بارے میں نہ کہ دین کے بارے میں اختلاف ہے، دین تو ایک ہی ہے۔ اور یہ حدیث ہے مانی الاخبار صفحہ نمبر 154 پر۔ صفحہ نمبر 144، باب نمبر 1049، عنوان میرے اصحاب میں اختلاف رحمت ہے۔
حدیث نمبر 4845 محمد بن بشیر اور حریث امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، میرے نزدیک ہمارے اصحاب کی اختلاف سے بڑھ کر اور کوئی بات سخت نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری طرف سے ہے، اور یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236 پر۔ حدیث نمبر ہے 4846۔ خزاز ایک راوی ہے سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے اصحاب کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے، نیز یہ بھی فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ جب تمہارے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو میں تمہیں ایک امر پر اکٹھا کر دیتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام سے اصحاب کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا، میں نے تمہارے لیے ایسا کیا ہے، اگر تم کسی ایک امر پر اکٹھے ہو جاؤ تو میں تمہاری گردن پکڑ لوں۔ اور یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136 پر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 145، باب ہے 1050، عنوان ہے جماعت اور تفرقے کی وضاحت۔ حدیث نمبر 4847، اہل جماعت میں اور میرے پیروکار ہیں، اگرچہ تعداد میں کم ہوں، یہی بات اللہ اور اس کے رسول کے امر کے تحت ہے۔ اہل تفرقہ میرے اور میرے پیروکاروں کے مخالف افراد ہیں، خواہ وہ تعداد میں زیادہ ہی ہوں۔ یہ روایت ہے امیر المومنین علیہ السلام سے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 44216، نہج السعادہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359، حدیث نمبر ہے 4848۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی امت کی جماعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کی جماعت اہل حق لوگ ہیں، خواہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مانی الاخبار صفحہ نمبر 151 اور تحفہ العقول صفحہ نمبر 40 پر۔ حدیث نمبر ہے 4849۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کی امت کی جماعت کون لوگ ہیں؟ فرمایا، جو حق پر ہوں، خواہ تعداد میں صرف 10 ہی ہوں۔ یہ حدیث بھی مانی الاخبار صفحہ نمبر 151 پر ہے۔ حدیث نمبر 4850، اہل جماعت اہل حق ہی ہیں، خواہ تعداد میں قلیل ہوں، اور اہل تفرقہ اہل باطل ہیں، خواہ تعداد میں کثیر ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے یہ، مانی الاخبار صفحہ نمبر 152 پر۔ حدیث نمبر ہے 4851۔ پس اس قوم نے تفرقے پر اتحاد اور جماعت پر افتراق کیا، گویا وہ کتاب یعنی قرآن مجید کے سربراہ ہیں اور کتاب ان کی پیشوا نہیں ہے۔ اور یہ روایت بھی مولا علی علیہ السلام سے نہج البلاغہ کی خطبہ نمبر 147 میں ملاحظہ فرمائیے۔ صفحہ نمبر 146، باب ہے 1051، عنوان ہے تفرقہ کا سبب۔ حدیث نمبر ہے 4852۔ صحیح بات یہ ہے کہ تم دین خداوندی کی بنا پر ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ ہمارے درمیان باطنی خباثتوں اور قلبی برائیوں نے تفرقہ ڈالا، جس کی وجہ سے تم نہ تو ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کرتے ہو اور نہ ہی ایک دوسرے کی خبر خواہی کرتے ہو، نہ آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہو اور نہ ہی آپس میں محبت کرتے ہو۔ یہ حدیث بھی امیر المومنین علیہ السلام کی ہے، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 246۔ حدیث نمبر 4853، اگر جاہل خاموش رہ جائے تو لوگ اختلاف نہ کریں۔ حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 81 پر۔
حدیث نمبر ہے 4854۔ اختلاف تفرقہ اور جدائی کا سبب ہوتا ہے، اور یہ بھی ام المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 148، فصل نمبر 12 شروع ہو رہی ہے۔ لفظ ہے خلافت، باب ہے خلیفہ خدا۔ قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 میں، 20 ہے یا 10 ہے؟ اور اے رسول، اس وقت کو یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں۔ سورہ سعد کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین پر اپنا نائب قرار دیا۔ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انعام کی آیت نمبر 165، سورہ یونس کی آیت نمبر 72، 141، فاطر کی آیت نمبر 291 اور نمل کی آیت نمبر 63۔ حدیث کا نمبر ہے 4855۔ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ صحیح معنوں میں انجام دیتا ہے اور اس زمین میں اللہ، اس کی کتاب اور اس کے رسول کا خلیفہ ہے۔ اور یہ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کنز الاعمال حدیث نمبر ہے 5564۔ اپنے بیان کو یہاں روکتے ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے لفظ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔